ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کاررواں تو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گریڈ 2 آپ کو اپنی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مسز سائمہ نصیر آپ سے مخاطب ہوں۔ سیشن 1 یا پہلی نشست۔ بیٹا جی آج اپنی پہلی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ بیٹا جی آج کی نشست میں ہم اپنا نظم شروع کریں گے۔ نظم کا نام ہے حمد، ٹھیک ہے۔ آپ کی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 1 ہے۔ آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 1 نکالیں اور یہاں اس کا آج کی جو CW لکھیں گے، آپ سب سے پہلے پیج بناؤ گے اور یہاں آج کی تاریخ لکھو گے اور یہاں آج کا آپ دن لکھو گے، ٹھیک ہے۔ آپ کو اپنی بیٹا جی بک کی تصویر میں نظر آ رہا ہوگا، یہ آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں؟ شاباش، پہاڑ۔ یہ پہاڑوں کے نیچے دامن میں کیا ہے؟ پھول، ٹھیک ہے۔ یہ نیچے کیا نظر آ رہا ہے؟ نیلا نیلا پانی۔ یہ کیا نظر آ رہا ہے پانی کے اندر؟ شاباش، کنول کے پھول ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی پھول ہیں۔ یہ کیا نظر آ رہا ہے؟ خانہ کعبہ۔ شاباش، خانہ کعبہ کہاں ہے؟ سعودی عربیہ میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا نظر آ رہا ہے؟ بہت سے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ طواف کر رہے ہیں۔ کس کا طواف کر رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کا۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں۔ اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے مقام ابراہیم، ٹھیک ہے۔ مقام ابراہیم میں وہ پتھر رکھے ہوئے ہیں جس پہ حضرت ابراہیم نے جس پہ چڑھ کر یہ خانہ کعبہ تعمیر کروایا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ خانہ کعبہ یعنی اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی عبادت یہاں ہم جا کے عمرہ یا حج ادا کرتے ہیں، یہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ارد گرد چکر لگانے کو یا گھومنے کو 7 بار چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عمرے میں بھی ہم طواف کرتے ہیں اور حج میں بھی، ٹھیک ہے۔ یہ سب چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ یہ جو پیچھے نظر آ رہی ہیں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ پہاڑ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، پھول اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، پانی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور جو کچھ ہمیں ضرورت ہو ہم صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے اور یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ ہم ہر روز جو ہے خانہ کعبہ، اس کا نام خانہ کعبہ ہے، ہم ہر روز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج جو ہم نظم پڑھنے جا رہے ہیں بیٹا جی وہ ہے حمد۔ حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی ہو، اللہ تعالیٰ کی خوبی بیان کی گئی ہو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زیادہ اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس لیے اس کی تعریف میں ہم یہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نام ہے اس کا رحمان، رحمان کو سرکل کریں، رحم کرنے والا، رحمتیں نازل کرنے والا۔ نازل کیا قرآن، قرآن کو سرکل کریں بیٹا جی۔ قرآن یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب نازل کی، اس کا نام قرآن ہے جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں۔ بنایا ہر ایک انسان، انسان کو سرکل کریں، الف نون سین الف سانون، انسان یعنی آدمی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ سکھایا پھر بیان یعنی اسے بولنے کا طریقہ بھی سکھایا، بے یہ الف نون، اس کو بھی سرکل کریں۔ دریا، سمندر اور بیابان، دریا کو سرکل کریں، سمندر کو سرکل کریں اور بیابان کو سرکل کریں۔ دریا آپ جانتے ہیں پانی جو بہتا سمندر کی طرف جاتا ہے اس کو دریا کہتے ہیں، پہاڑوں سے نکلتے ہیں اور سمندر کی طرف جاتا ہے۔ سمندر بہت بڑا پانی کا ذخیرہ ہوتا ہے، ایک جگہ اکٹھا ہوتا ہے۔ اور بیابان جنگل کو کہتے ہیں، ویران جگہ۔ اور اونچے پہاڑ عالی شان، بلند و بالا پہاڑ بنائے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ بچھائی اسی نے زمین، یعنی زمین بچھائی کو سرکل کر، زمین بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ اٹھایا اونچا آسمان، زمین کو بچھائے یعنی بچھونا ہمارے لیے چلنے کا جگہ بنائی، اور آسمان جو ہے اس کو اونچا بنایا، اٹھایا کو سرکل کریں۔ ہوں خوبیاں کیا کیا بیان، خوبیاں اچھائیاں، اس کو بھی سرکل کریں۔ وہ ہے میرا خدا مہربان، یعنی وہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ یہ ساری چیزیں جو آپ نے اس میں پڑھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ بیٹا جی آپ نے
اس نظم کو اچھے سے پڑھنا ہے، اس کی آپ کو پڑھائی کرنی آئے اور اس کو کوشش کریں زبانی بھی یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ نیچے آ جائیں اپنے پیج پہ، نئے الفاظ اور معانی، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان الفاظ کے معنی اپنی کتاب میں نوٹ بک میں لکھنے، اپنی کاپی میں لکھنے، یہاں بک سے اٹھانے، کتاب سے اٹھانے، اور یہ ایسے ہی اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ اپنے اوپر عنوان لکھنا ہے، عنوان لکھنا ہے حمد، سرگرمی لکھنی الفاظ معنی، اور پھر ایک سائڈ پہ الفاظ لکھنے، دوسری سائڈ پہ معنی، اور یہاں نیچے یہ یہاں سے اٹھا کے لکھنے۔ میں آپ کے لیے پڑھ لیتی ہوں۔ حمد، اللہ تعالیٰ کی تعریف، نازل، بھیجنا یا اتارنا، نازل کیا یا بھیجا یا اتارا۔ بیان، تذکرہ یا بات کرنا۔ بیابان، ایسی جگہ جہاں دور دور تک کچھ نہ ہو، میں نے آپ کو بتایا بیابان سنسان جگہ یا جنگل بھی آپ لکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، جہاں دور دور تک آپ کو کچھ نظر نہ آئے، کوئی گھر، کوئی بندے نظر نہ آئے۔ عالی شان، اونچی شان والے۔ یہ کام آپ نے اپنی نوٹ بک میں کرنے ہیں۔ یہ سوالوں کے جواب آپ نے ابھی چھوڑ دینے، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ بیٹا جی سب سے پہلے آپ کی نشست میں، آج کی نشست میں آپ جو ہے اپنا پیج بنائیں، CW لکھیں۔ یہ کام آپ نے اپنی نوٹ بک میں کرنے ہیں۔ یہاں آج کی ڈیٹ لکھیں اور یہاں آج کا دن لکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنی نوٹ بک میں عنوان لکھنا ہے ہم، سرگرمی لکھنی ہے املا کے الفاظ، ٹھیک ہے۔ اور املا کے الفاظ کون سے ہیں؟ ایک ایک لائن چھوڑ کے آپ نے لکھنے ہیں سارے الفاظ، اور ان کو پڑھنا بھی ہے بیٹا جی، اور ان کو یاد بھی کرنے، ٹھیک ہے۔ رحمان، میم کے اوپر یہاں کھڑی زبر یعنی لائن چھوٹی سی ڈال دیں، کہ کمپیوٹر رائٹنگ میں مجھ سے نہیں ڈلی۔ رحمان، یہاں چھوٹی سی لائن ڈال دیں، آپ کی بک میں ڈلی ہوئی ہے، آپ نے بک سے دیکھ کے بھی ڈال سکتے ہیں۔ قرآن، انسان، بیان بات کرنے کہتے ہیں۔ دریا، سمندر، بیابان، بچھائی، اٹھایا، خوبیاں، مہربان۔ یہ سارا کام اپنے یہ جو املا کے الفاظ ہیں آپ نے اپنی کاپی میں کرنے ہیں، یعنی نوٹ میں بک میں کرنے، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ آج کے لیے اتنے ہی کافی ہے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تمام مصیبتوں پریشانیوں سے دور رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ